الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا من فضل اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کی زندگی گزارنے کے مختلف اسباب بھی اس کو مہیا کیے ہیں۔ تو رزق ایک بنیادی سبب ہے جو زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، تو ہر کام کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رزق کے اضافے کے بھی اسباب ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی۔ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے دوستوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، ایسے عزیزوں کے ساتھ اپنی پریشانیاں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ آ گیا، تنگ دستی آ گئی، مفلسی آ گئی، اب مال کے اندر برکت نہیں ہے، یا میرا یہ نقصان ہو گیا۔ حالانکہ جس نے مال عطا کرنا ہے، رجوع پہلا اس کی طرف ہونا چاہیے، اور اس سے ہی اپنے معاملات جو ہے وہ شیئر کرنے چاہیے۔ میرے ساتھ یہ مصیبت ہوئی ہے یا یہ پریشانی ہوئی ہے، اور اے خالق تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ پہلے ایک دو وظیفہ رزق میں برکت کا ہم حدیث پاک سے سنتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی کی شکایت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب صبح صادق آئے اس وقت 100 بار یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مال عطا کیا کہ وہ دوسروں کو بھی دینے لگنا شروع ہو گیا، دینے والا بن گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کر اپنی مفلسی کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، مجھ پر درود بھیجو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے ایسا رزق دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نوازنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے رزق کے جو ہے ذکر کے اندر، رزق جو ہے ہماری بنیادی ضرورت بھی ہے، اللہ کا فضل ہے مال و دولت۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا کہ جب نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق فضل اس کو تلاش کرو۔ تو فضل جو ہے یہ رزق تو ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے۔ اگر رزق ہی مال و دولت ہی نہیں ہوگا تو بندہ پر زکوٰۃ کیسے لازم آئے گی؟ اگر یہی نہیں ہوگا تو بندہ حج کیسے کرے گا؟ اگر مال ہی نہیں ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا کیسے، اور صدقات کے کیسے فوائد حاصل کرے گا؟ تو سارے مال کے ساتھ ہی ہیں۔ مال ہوگا تو تب بھی بندہ یہ برکتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال کیسے حاصل کرنا ہے؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 4 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وہ ہے شخص کہ جس کو اللہ نے رزق دیا اور ساتھ میں اس کو علم بھی عطا کیا۔ اب وہ جانتا ہے حلال کیسے کمانا ہے اور خرچ کہاں پر کرنا ہے، حلال کمائے گا اور حلال جگہ پر ہی خرچ کرے گا، تو اللہ رب العزت کا ایک بندہ یہ ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کو علم تو عطا کیا لیکن مال نہیں عطا کیا، وہی حسرت کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں نیکی کے کام میں خرچ کر دیتا، مال ہوتا تو میں فلاں نیکی کر لیتا۔ فرمایا یہ دونوں اچھے ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ جس کو مال عطا کیا لیکن علم نہیں عطا کیا، اب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کہاں سے کمانا ہے، خرچ کن جگہوں پر کرنا ہے، کن پر نہیں کرنا۔ اب وہ اس طرح حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تو وہ برا ہے شخص۔ اسی طرح چوتھا وہ ہے کہ جس کو علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، تو اب وہ اسی خیالوں کے اندر ہے، کوئی خرابیاں دیکھے گا، کوئی عیاشیاں دیکھے گا، خواہشیں کرے گا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ خواہشیں جو ہے پوری کرتا، عیاشیاں کرتا،
اور یہاں یعنی وہ گناہوں کی بھی حسرت کرے گا، یہ بھی برا ہے۔ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ آپ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال عثمانی عطا کرے اور مال ابو جہلی سے محفوظ کرے، کہ مال عثمانی یہ ہے کہ حلال سے ہی کمائے، حلال میں ہی خرچ کرے اور دیگر تقاضے بھی پورے کرے، اور مال حرام جو ہے، ابو جہل کا جو مال ہے وہ یہ ہے کہ حرام سے کمائے، حرام جگہوں پر ہی خرچ کرے اور اس کے دیگر لوازمات کا بھی خیال نہ کرے، تو یہ مال ابو جہلی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال جیسے مال کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ویسا ہی مال عطا کرے۔ تو رزق جو ہے اس میں اضافے کے کئی اسباب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر حضرت ہود کا قول جو اپنی قوم سے بیان کیا، سورہ نوح کے اندر آپ نے حضرت نوح کا قول اللہ نے بیان کیا، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا بھی ایک قول بیان کیا کہ آپ اپنی امت سے کیا کہیں، یہ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے لیے رزق بڑھا دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفار کو لازم کرو، اس کے ذریعے اللہ تمہیں ہر تنگی سے راحت دے گا، ہر مفلسی دور کرے گا، اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے مل گیا ہے۔ اسی طرح عبادت کی کثرت کرنا یہ بھی انسان کو رزق عطا کر دیتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رزق کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے اور نیچے روٹی گری دیکھی تو آپ نے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کہا کہ اے عائشہ اس کی قدر کرو کہ جس گھر سے یہ گئی ہے کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ تو رزق کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر رزق کی جیسی بے قدری کی جاتی ہے، گھروں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، یا کسی کی وفات کا سلسلہ وہاں پر جیسے رزق کو ضائع کیا جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے بعد اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکتیں بھی آئیں۔ تو اسباب جو تنگ دستی کے ان کو دور کرنا چاہیے، اور اسباب جو رزق میں برکت کے ہیں، عبادات ہیں، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور اسی طرح خلیفہ ہارون رشید، ان کے پاس ایک اللہ کے بہت نیک بندے تھے، وہ دعوت پر آئے تو کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے انہوں نے چن کر کھانا شروع کیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کیا ابھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا اور لا دیتے ہیں؟ آپ نے کہا پیٹ تو بھر گیا ہے، لیکن میرے تک ایک حدیث پہنچی ہے کہ جو دسترخوان سے لقمے چن کے کھائے گا تو وہ اللہ رب العزت اس کو کبھی تنگ دست نہیں کرے گا۔ تو اب خلیفہ کو بڑی بات پسند آئی، اس نے اندر سے اشارہ کیا تو 1000 دینار، 1000 سونے کے سکے کی تھیلی منگائی اور ان کو دی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے حدیث کی برکتیں ہاتھوں ہاتھ ہی ظاہر ہو گئی کہ آپ نے مجھے 1000 سونے کے سکے دے دیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین تو سچے ہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کریں، استغفار جیسے عشرۂ مغفرت ہے تو اس میں کثرت سے استغفار کی جائے، اللہ رب العزت کے قریب ہوا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میری زمینی پیداوار بہت کم ہے، تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہے، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ نے بولا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آیا، اس نے بولا کہ میں تنگ دست ہوں، تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ اب وہ چلے گئے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ 3-4 بندے آئے اور ہر ایک کی حاجت مختلف تھی، عمل آپ نے ایک بتایا کہ استغفار کرو۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، تمہیں اولاد اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہاری ہر حاجتیں پوری کر دے گا۔ تو جب مختلف ذریعوں کو اللہ نے استغفار کے ساتھ منسلک کر دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کے ساتھ ہی لوگوں کا بھی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، بارش نہیں تھی ہو رہی، تو لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے سب کو جمع کیا اور استغفار ہی کرنے لگے، کوئی دعا نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، استغفار کیا، تو اب بارش ہونے لگی۔ تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے بھی قرآن کی اسی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا کہ تم کثرت استغفار کرو
اللہ رب العزت تم پر جو ہے وہ بارش نازل کرے گا اور اولاد کے ذریعے اور دیگر برکات کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اسباب اکٹھے کرنے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ صدقہ دینے سے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کو اکٹھا کرنا چاہیے، ان اسباب کو اکٹھا کریں گے ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ ویسے تو جو رزق کے اندر تنگ دستی آ جائے یا فقر کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے، غربت کے فضائل بھی حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے غربت کو یہ بھی کہا ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ جو فقر ہے ان قریب یہ کفر کی طرف لے جائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا فقر جس کے ساتھ شکر نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ پر اعتراضات ہوں، جس کے ساتھ اللہ سے توکل ہی اٹھ جائے، جس کے ساتھ بندہ دین سے ہی دور ہو جائے، تو یہ ایسا فقر، ایسی تنگ دستی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرے کہ مال کی کمی ہو تو ہم شکوے شکایت کریں، جیسے ہمارے دور کے لوگ ہیں کہ رزق کے لیے خود کو ویزے پر کافر بھی لکھ کر باہر چلے جاتے ہیں، قادیانی لکھوا کے چلے جاتے ہیں کہ مال و دولت ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ ایسا فقر ہے کہ جو انسان کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے، اسباب اکٹھے کرنے چاہیے، اور جو حدیث اور قرآن ہماری رہنمائی کرتی ہے رزق کے اندر اضافے کے، ہم ادھر ادھر سے دوڑتے ہیں، تویز لیتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں، وظیفے قرآن نے بیان کیے، احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے، اور ان کے اندر جو تاثیر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی جیسے ان کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اسباب پر، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔